یہ ظاہر ہے کہ ملت کے اندر اگر صحیح قسم کا رابطہ ہوگا تو اس بات پہ تو کسی کو اعتراض نہیں ہو سکتا نا کہ اب جو لوگ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت پہ آئے ہیں انہیں بھی مال غنیمت میں تو حصہ دیا جائے، وہ تشریف نہیں ہوئے. اور یہ ہے کہ اس میں سے اتنی ہمارا کیوں حصہ ہو، ہمارا حصہ دیا ہونا چاہیے کہ جتنا جس نے پایا اتنا لے لے. اس تقسیم نے وہ ایک بہت مساویانہ اور عادلانہ تصور پیش کیا. تو جن لوگوں نے اس پر اعتراض اٹھایا اس کے معنی یہ ہے کہ وہ اپنے باہمی تعلقات میں ابھی اخوت کی اس جذبے سے آشنا نہیں ہوئے کہ جو اخوت مسلمانوں کے آپس میں ہونی چاہیے. تو پہلے تو فرمایا کہ اللہ سے ڈرو. اس کی وجہ یہ ہے کہ یاد رکھو کہ جب بھی کسی کو کچھ بھی حاصل ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہی کے فضل سے اسی کے رائے سے ملتا ہے. آگے بہت وضاحت کے ساتھ کہہ دیا ہے کہ بدر میں جو تمہیں کامیابی حاصل ہوئی یا جو کچھ تمہیں ملا یہ تمہاری کارگزاری اور تمہارا ہنر نہیں تھا بلکہ یہ سب اللہ تعالیٰ کی کار فرمائی اس کی تدبیر تھی. یہ واقعہ بھی ہے آگے سب وضاحت کے ساتھ اس صورت میں. تو یہ اللہ دیتا ہے تو اللہ کی تقسیم کے اوپر کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے. یہی عدل کا تقاضا بھی ہے. آگے تبسو فی المجالس یفصل اللہ لکم فی الجنہ. تو یہ فرمایا کہ اصلہ ذات بینکم. اب یہ ہے کہ اس میں اصلاح ذات البین کے منافی کیا باتیں لوگوں سے ظاہر ہوئی تھی یہ بالتدریج آگے چل کر کے واضح ہوتی جائے گی. وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِینَ. اور اللہ کی اطاعت کرتے رہو اور اس کے رسول کی اگر تم مومن ہو. ان کنتم مؤمنین کا فقرہ جو ہے یہ اگر اس کے صحیح روح پر غور کیجیے تو ذرا بہت تیز ہے. مطلب یہ ہے کہ جو کچھ ظاہر ہوا اس موقع پر یہ ایمان کے تقاضوں کے مطابق رہی ہے. یہ تمام آلودگیوں کے ساتھ جو لوگ گھس آئے ہیں ان کے اندر ایسی خامیاں ہیں کہ ابھی ان کا احساس نہیں کر رہے ہیں یہ لوگ. تو فرمایا کہ اگر تم مومن ہو سچے پکے مومن ہو سمجھ گا یوں ہی بنے ہوئے لیلا مجنو نہیں ہو تو پھر یہ یاد رکھو کہ یہ باتیں اس کے منافی ہے کہ تم اعتراض ہو. اس میں یہ بات بھی تھی کہ بعض لوگ کچھ خاص ڈروں کے حفاظت میں بھی معمور تھے اور کچھ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت پر بھی معمور تھے. کیسا کہ فائدہ ہے تو ان لوگوں کو پر بھی انہوں نے اعتراض کیا کہ یہ لوگ کہ جو آرام سے بیٹھے رہے ہیں اور ہم میدان جنگ میں تھے ان کو کیا برابری کا حصہ ملے گا. اب تقسیم کا جو ضابطہ بیان ہوا تو معلوم ہوا کہ یہ ضابطہ جاہلیت کے بالکل منافی ہے. تو اس پر ان کو اعتراض ہوا تھا تو فرمایا کہ یہ ایمان کے منافی باتیں ہیں اس لیے کہ ملے گا تمہارے بھائیوں کو تو اپنے بھائیوں کو جو چیز ملتی ہے اس پر تو اعتراض نہیں ہونا چاہیے. اور اللہ اور رسول کے متعلق یہ خیال رکھنا چاہیے کہ وہ کوئی ناانصافی کر کے دوسرے کا حق دوسرے کو تو نہیں دیں گے بہرحال حقداری کو دیں گے. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون. اور جب یہ فرمایا کہ اگر تم مومن ہو تو اس کے اندر خود یہ مضمر ہے کہ تم سچے اور پکے مومن معیاری جیسا کہ ہونا چاہیے نہیں ہو. یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ خطاب تو عام ہے لیکن کلام کا رخ ایک خاص گروہ کی طرف سمجھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ صحابہ کی جماعت بہت ذہین لوگوں کی جماعت تھی اور امیر لوگوں کی جماعت نہیں تھی. سب صحابہ یہ سمجھتے تھے کہ خطاب تو عام ہے
لیکن کلام کا رخ ایک خاص گروہ کی طرف ہے، اس لیے کہ کلام کا رخ انہیں لوگوں کی طرف ہے جن سے کمزوریاں صادر ہوئی۔ یہ ایک حکیمانہ طرز کلام ہوتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دانشمندی کے خلاف ہے کہ کسی گروہ کے کچھ لوگوں کے خامیاں ظاہر ہو تو سب پہ آپ لگتے نہیں ڈالے، سب کو چٹھا کے رکھ دے، سمجھ گیا؟ یہ تو نہیں صحیح ہوتا ہے۔ لیکن یہ بھی ہے کہ کسی خاص گروہ کو مخاطب کر کے اگر معین کر کے ان کو مجرم کر ڈالے تو اس سے بڑی بدبردیاں پیدا ہوتی ہے، سیاست کے خلاف ہوتا ہے، سمجھ گیا؟ کسی خاص گروہ کو اس وقت مخاطب کیا جاتا ہے کہ جب کہ اس کو بالکل چھاٹ کے پھینک دینا ہو، یہ لوگ بدماش ہیں، لچے ہیں، ایسے ویسے۔ لیکن جب تک کہ یہ نوبت نہیں آئے گی، یہ فیصلہ آپ نے نہیں کیا ہے، اس وقت تک حکمت کا تقاضا ہی ہوتا ہے کہ عام سے بات کی جائے، سب کو سنا کے کہی جائے تاکہ فائدہ جو اس کا سب حاصل کرے، اور خاص طریقے پر جن لوگوں کی طرف اشارہ اس میں ہو وہ خود ہی سمجھ جائیں گے کہ حرکتیں جب ہماری ہے تو یہ ہمارے اوپر لے دے ہے، باقی مسلمان جو ہے وہ اس سے فائدہ اٹھائیں گے، اور وہ اس وجہ سے بددلی کا شکار نہیں ہوں گے، مایوسی کا شکار نہیں ہوں گے کہ ان کو چونکہ خاص خطاب کے ساتھ نہیں مخاطب کیا گیا ہے، اس لیے وہ بھی دوبارہ کریں گے اور اپنے پوزیشن پر غور کریں، سمجھ رہے آپ؟ یہ وہ تمام مرحلے جتنے منافقین سے جہاں جہاں بھی آیا خطاب آپ سے رسا ہے، ہاں جب اس وقت سمجھ گیا برات میں آ کر کے وہ مرحلہ آتا ہے کہ جب ان کو بھی صاف صاف خطاب کر کے منافقین کو بھی، اور یہ کہا ہے کہ اب تم فیصلہ کر لو کہ یا تو سچے پکے مسلمان بن کر کے مسلمانوں کے ساتھ رہو، ورنہ تمہارے متعلق بھی فیصلہ کر دیا جائے گا کہ تمہارا بھی خلا خبر کر دیا جائے۔ تب آیا، اس سے پہلے نہیں۔ یہی طریقہ ان کے بارے میں رکھا بھی ہے، جب شروع یا قوم یعنی قریش کو بھی آپ سے غیر خطاب کیا ہے، جب یہ ہے کہ ان کو کاٹ پھینکنا ہوا تب شکور نہیں ساتھ رکھا ہے۔ تو یہاں اگرچہ خطاب ہے کمزور لوگوں کی طرف یا کہہ لیجیے منافقین کی طرف، لیکن خطاب عام ہے، کیوں؟ یہی حکمت کا تقاضا ہے، اور آپ کا جی چاہے تو موجودہ زبان میں بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہی سیاست کا بھی تقاضا ہے۔ فرمایا کہ سچے اور پکے مومن تو وہی لوگ ہو سکتے ہیں کہ جب اللہ کا ذکر آئے تو ان کے قلوب دہائی جائے، اور جب اس کی آیتیں ان کو سنائی جائے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو، اور وہ اپنے رب پر پورا بھروسہ رکھتے ہیں۔ سمجھ گیا؟ اس کے معنی یہ ہے کہ اب اس کا عکس جو ہے پڑے گا ان لوگوں کے اوپر، یہ پڑے گا کہ ان لوگوں کے اندر نہ تو ابھی یہ صلاحیت ہے کہ اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے ان کے قلوب دہل جائے، اور نہ ان کا یہ مقام ہوا ہے کہ اگر اللہ کے احکام اور اس کے آیات سنائی جائے تو اس کے ایمان میں اضافہ ہو، بلکہ اور زیادہ پریشانی گھبراہٹ تاری ہوتی ہے کہ یہ کیا قیامت آ رہی، یہ کیا مصیبت آ رہی ہے، اور نہ ان کا اپنے رب کے اوپر پورا بھروسہ ہے۔ منفی یہ ہوگا نا، بات اس پہلو سے نہیں کہی کہ تم میں نہ یہ ہے نہ یہ ہے نہ یہ ہے، بلکہ یہ کہا کہ اصلی مومنین کی شان یہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس آئینے میں اپنے کو دیکھ کر کے تم چاہو تو اپنی کمزوریوں کو اپنے چہرے کے دامغ پہ دور کر سکتے ہو۔ آئینہ رکھ دیا ہے سچے مومنین۔ سچے مومنین کے آئینے میں پہلی چیز تو یہ ہے کہ ذکر اللہ وجلت قلوب، کہ واقع ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی یاد کی جاتی ہے تو اس کے صفات، ان صفات کے تقاضے، اس کے احکام اور احکام کی ذمہ داریاں، سمجھ گیا، یہ تمام چیزیں بیان کی جاتی ہیں تو پوری خشیت کے ساتھ، پوری رغبت کے ساتھ، اس طریقے سے
جس طریقے سے بادشاہ واجب اطاعت کا حکم کرتے ہیں۔ پھر یہ کہ فرمایا کہ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ، جب ان کو اس کی آیتیں سنائی جاتی ہے، تو آیتیں تو خدا کے احکام، اس کی ہدایات، اس کے فراہمی ہر چیز پر مشتمل ہوتی ہے نا۔ دنیا میں جو کچھ وہ کرنے والا ہوتا ہے اس کے سنن بیان ہوتے ہیں، اور آخرت میں جو کچھ کرنے والا وہ بھی بیان ہوتے ہیں، سمجھا؟ تو یہ ساری چیزیں جب ان کے سامنے آتی ہیں تو وہ تمام باتوں کو سن کر کے کہ بجائے اس کے کہ مایوس ہو اور بدل ہوں، شکایتیں لے کر کے اٹھے کہ یہ کیا مصیبت آئی، ہم اس دین میں اس لیے تو نہیں داخل ہوئے تھے، اب کی روز نئے نئے احکام آ رہے ہیں، تو ہر چیز ان کے ایمان میں اضافہ کرتی ہے۔ یہ بات یاد رکھیے کہ ایمان میں اضافہ کرنا جو ہے یہ ایک حقیقت ہے، یہ واقعہ ہے کہ ایک مومن کے سامنے جو مرحلہ بھی آتا ہے، جس مرحلے میں بھی وہ خدا کی کوئی ہدایت، خدا کا حکم ملتا ہے، اور اس حکم سے وہ حسن خوبی کے ساتھ عہدہ برا ہونے کی جب کوشش کرتا ہے، تو جیسا کہ جگہ جگہ قرآن مجید بیان ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو توفیق عطا ہوتی ہے، اس کو ہمت بڑھتی ہے، فرشتے اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، اور وہ اس عقبہ کو پار کر جاتا ہے۔ اس عقبہ کے پار کر جانے کے بعد اس کی صلاحیت جو ہے پہلے سے کئی زیادہ ہو جاتی ہے۔ اب تک جو یہ تھا نا کہ ایک چھوٹی سی گھاٹی کو پار کرنے میں کہ بھی صلاحیت اس کے اندر ابھی نہیں ہوئی تھی، لیکن اگر اس امتحان کو آپ نے پاس کر لیا تو اس کے بعد آگے کے لیے مزید اس سے زیادہ بڑے امتحان پاس کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ قدرتی بات ہے، ہر چیز میں ہوتا ہے، آپ کے دنیا کے امتحانوں میں بھی ہوتا ہے۔ اس لیے یہ بات بالکل صحیح ہے کہ ہر مشکل، ہر عقبہ، ہر دشواری جو پیش آتی ہے، اس دشواری کے مغلوب کرنے کے لیے مومن جو جدوجہد کرتا ہے وہ حقیقت میں ایک اعلیٰ درجے کے امتحان پاس کرتا ہے، جس سے اس کے مرتبے اور قابلیت دونوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایمان گھٹتا بڑھتا نہیں ہے، اور اس بات کی نسبت جو لوگ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف کرتے ہیں، تو اس بات کا ایک الگ مقام ہے۔ ایک تو حقیقی ایمان ہے، ایک قانونی ایمان ہے۔ تو واقعہ ہے کہ قانونی ایمان کے لیے تو ایک ہی پیمانہ ہوتا ہے۔ آپ کے دستور میں اگر لکھا ہوا ہے کہ مسلمان کے لیے تعریف ہو، تو اس دستور کی روح سے نیک اور بد، صالح و متقی، عارف قابل اور جاہل مطلق سب مسلمان سمجھائے گے اگر ان شرائط پورا ہو سکتا ہے۔ لیکن اس کے معنی یہ تو نہیں ہو سکتے کہ حقیقی مسلمان کے لیے وہی شرط ہو، سمجھ گیا؟ حقیقی مسلمان کے لیے اور شرطیں ہوتی ہیں۔ تو قانونی جو اسلام قانونی مسلمان ہوتا ہے نا، تو قانونی مسلمان میں تو واقع ہے کہ کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے۔ وہ تو ایک خاص معیار پر، ایک خاص پیمانے یا خاص گز سے ناپا جاتا ہے، خاص علامت ہے، فلاں چیز کا اقرار کرتا ہے، فلاں چیز کو مانتا ہے، فلاں چیز کو نہیں مانتا، وہ مسلمان۔ اس کو اس سے بات سے ہو سکتی کہ دل سے مانتا ہے کیا یوں مراد پانا مانتا ہے، اس کے اندر اس کے ساتھ کیا خامیاں ہیں، کیا کمزوریاں ہیں، یہ بھی اس سے بات ہی ہوتی ہے۔ تو وہ قانونی ایمان ہے، سمجھ گیا؟ حقیقی ایمان سے کوئی اس کو تعلق نہیں۔ حقیقی ایمان تو ہر آزمائش جو اس سے پیش آتی ہے وہ اسی لیے پیش آتی ہے کہ اگر اس میں مومن پاس ہو جائے تو آگے اس کے درجے اور مراتب بلند ہو جاتے ہیں۔ وہ اپنے ایمان کے لحاظ سے بھی، اپنے مدارج کے لحاظ سے، دونوں کے لحاظ سے کہیں اونچا ہو جاتا ہے۔